ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 8واں باب 19 سے 21 آیات تک۔ ایک دن یسوع کی ماں اور بھائی یسوع کے پاس آئے، مگر ہجوم کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے، اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، جب مسیح کی ماں اور اس کے بھائی اس کو لینے کے لیے آئے تو ہم اس وقت ان کے غم کا اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھیڑ کے سبب مسیح تک پہنچنے کے قابل نہ تھے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ لوگ ہر اس شخص کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں جو دولت جمع کرنے، دشمنوں سے مقابلہ کرنے اور محنت سے پڑھائی کرنے میں سرگرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ دین میں گرم جوشی کو بے خودی یا پاگل پن تصور کیا جاتا ہے۔ جب مسیح کے رشتہ دار ان تک نہ پہنچ سکے تو کسی کے ذریعے ان کو یہ کہلا بھیجا کہ تیری ماں اور تیرے بھائی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مسیح ان کے ساتھ جائے، لیکن یسوع نے اپنے رشتہ داروں، شاگردوں اور مجمع کو ضروری سبق سکھانے کے لیے اس موقع کا اس امید کے ساتھ فائدہ اٹھایا کہ یہ بات ان کے دلوں میں جڑ پکڑ لے گی۔ اس لیے یسوع نے انہیں سمجھایا کہ وہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ لہٰذا یسوع اپنی والدہ، بھائیوں اور بہنوں کو دوسرے لوگوں سے مختلف نہیں سمجھتا۔ یسوع اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عارضی زمینی تعلق اور پس منظر میں چلا گیا، جبکہ اس کی جگہ ایک نیا مستحکم روحانی رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ یہ رشتہ زمینی بندھنوں سے آزاد ہے، اور یہ یسوع کو ان سب کے ساتھ ایک تعلق میں پیوست کرتا ہے جو اس کے ساتھ روحانی طور پر ایک ہوتے ہیں۔ اور یہی بات یسوع نے اپنے سوال میں اس شخص سے کہی جو اس سے بات کر رہا تھا۔ یسوع نے کہا، کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور پھر اپنے شاگردوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے اور خدا کا کلام سنے اور اس پر عمل کرے، وہی میرا بھائی، میری بہن اور ماں ہے۔ یسوع کی اپنی والدہ مریم اور بھائیوں کے لیے محبت کسی دوسرے انسان کی محبت سے کہیں زیادہ اور پاکیزہ تھی، لیکن اپنے رشتہ داروں کے لیے یسوع کی وفاداری اور محبت اس کے بھیجنے والے باپ سے اس کی دیانتداری اور محبت کے تابع تھی۔ یہ روحانی محبت کے تحت بھی تھی جو یسوع کو اس کے روحانی خاندان یعنی آسمانی باپ کے روحانی فرزندوں کے ساتھ بندھن میں باندھتی ہے۔ یسوع کے اس جواب سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ سب جو خدا تعالیٰ کی مرضی پر چلتے ہیں اس کے نزدیک اور عزیز ترین لوگ ہیں۔ یسوع نے اپنے رشتہ داروں کے لیے فطری انسانی پیار کے جذبات میں بہنے سے انکار کیا۔ ایسی محبت میں روحانی کوتاہ بینی کا غلبہ ہوتا ہے۔ بعد ازاں یسوع گھر چھوڑ کر جھیل کی جانب روانہ ہو گئے اور بہت سی تمثیلوں کے ذریعے یہ واضح کرنا اور سمجھانا شروع کیا کہ خدا کی بادشاہی کس طرح کی ہے۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔